अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। 24 अप्रैल पाकिस्तान के लिए और मैं समझता हूं इस खित्ते के लिए और ख़ास तौर पे पाक भारत जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से एक तारीख साज ये दिन है। पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं, हम बतौर रियासत कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पे आज पाकिस्तान नजर आया। एक ऐसा मुल्क जो अपने मफाद के लिए, अपने हक के लिए और अपने दिफा के लिए हर वो कदम वो उठा सकता है जो दुनिया सोचे भी ना। और ख़ास तौर पे भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, आज का भारत, 22 अप्रैल के पहलगाम ड्रामे के बाद वाला भारत, उसको ये आज बावर करा दिया गया है कि आपने तो धमकियां दी, गीदड़ भभकियां दी, वो इकदामात उनका ऐलान किया जिनकी अमलन कोई सूरत नजर नहीं आती कि आप पता नहीं उस पर कैसे अमल करेंगे। आप पहलगाम वाकया होता है, थोड़ी सी अगर हम इस पे इब्तदाइये में बात कर लें, सियाहों को टारगेट किया जाता है, दहशतगर्दी है जी, ठीक है, लेकिन अभी वो वाकया हो रहा होता है और आपके अंदर का जो आप कह लें कि मजमूम इरादे हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। आप वहां पे अभी तहकीकात कर रहे हैं। आपकी जो अनंतनाग की पुलिस है वो 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर रही है कि भाई हमें इस वाक़े के हवाले से कोई शवाहद है तो वो हमें दें, जो मालूमात देगा हम उसको ये रकम देंगे। क्यों? क्योंकि हम तहकीकात कर रहे हैं अभी। लेकिन दिल्ली सरकार, मोदी सरकार, वो एक इजलास बुलाते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं और पाकिस्तान को कटहरे में खड़े होकर सजा भी सुना देते हैं और उसमें अपनी उस ख्वाहिश को कि जो उनकी दरीना ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हर हिसाब से तबाह करना है, खास तौर पे मुआशी, और अब साथ उन्होंने इसमें आबी जारियत, आबी दहशतगर्दी, आबी बदमाशी वो भी शामिल कर ली। ऐलान कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को जनाब हम मुअत्तल कर रहे हैं। अरे भाई चलें, ये तो बिल्कुल अलहदा डिबेट है कि ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उस ट्रीटी का जो जामन है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल कवानीन उस पर लागू होते हैं। नरेंद्र मोदी, आपसे पहले 3 जंगें पाकिस्तान और भारत की हुई हैं, वहां उस वक्त की इंडियन क़यादत ने भी इस जानब जुर्रत नहीं की और आप किस जानब चल पड़े। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान ये खामोशी से बर्दाश्त कर लेगा? ये सिर्फ पुलवामा के बाद जो कुछ आपने किया था ये वहां तक महदूद नहीं रहेगा। और आपने देखा पाकिस्तान में फिर एक एमरजेंसी और हंगामी जो इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का, आज इस व्लॉग में उस हवाले से और आइंदा का जो मंजरनामा बनने जा रहा है, मैं बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तज्जिया तो सब कर रहे हैं, मालूमात ये है कि पाकिस्तान करेगा क्या। ऐलानात तो आपके सामने आ गए कौमी सलामती कमेटी के, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में जो हुई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर उसमें मौजूद, पूरी अस्करी क़यादत, एयर चीफ, नेवल चीफ, आपके वज़राए खारजा, दिफा के और साथ वज़ारत दाखिला के वज़ीर इत्तलात भी मौजूद हैं, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा वो भी मौजूद हैं। पूरी जो पाकिस्तान की रियासती मशीनरी, हुकूमती और अस्करी जो क़यादत, उसने बैठ के सर जोड़े और फैसले कर लिए। फैसले आपने सुन लिए। इंडिया ने तो ऐसे ऐलानात किए हैं कि जो ऐलानात हैं, इवन ये आप जो सिंध तास मादे को मुअत्तल करने की बात करते हैं, ये भी आप कोई 1-2 दिन में नहीं कर सकते। अगर आप इस पे जाना भी चाहें तो इसकी भी आप दरियाओं पे डैम, नए मंसूबे बनाएंगे, पानी का रुख मोड़ेंगे, आपको वक्त चाहिए होगा। और फिर क्या पाकिस्तान आपको ऐसा करने देगा? कैसे नहीं करने देगा वो हम आपको आज बता रहे हैं। पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए, आपको इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, 24 अप्रैल की तारीख गुजर रही है, आपको उसका खमियाजा भुगतना शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी के इंडिया आपको पाकिस्तानी इकदामात से नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है।
پاکستان کی جو فضائی حدود بند, سیول ایویشن نے نوٹم بھی جاری کر دیا. تو بھائی آپ کو روزانہ جب آپ گھوم کے جائیں گے نا, یورپ جانا ہے اور آپ کی دیگر جو ڈیسٹینیشنز ہیں, کارگو ہے, آپ کے جو مسافر پیسنجر ایئر کرافٹس ہیں, نہیں جا سکتے, بند ہو گیا, لگ گئی پابندی. تو آپ کو جب گھوم کے جانا پڑتا ہے تو کروڑوں روپے, اور آپ ماہانہ جائیں تو ڈالرز کی گیم ہے. آپ کو اب آپ کے عوام کو, آپ کی اکانومی کو بھگتنا پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی خاموشی سے, بڑے پیار سے مزے کر رہے تھے نا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے, پاکستان کے راستے, واگا کے راستے اور کابل اور افغان جو تورخم سے آپ جا رہے تھے. آپ کروڑوں ڈالر اس کی ٹریفک, اس کا حجم دیکھیں, 3,000 گاڑیاں بھی آپ کی ہفتوں میں جاتی ہیں, اس کا حجم آپ چیک کریں, 4,000 کروڑ سے اوپر کا. تو آپ کو وہ بھی, اس پہ بھی پابندی لگ گئی. آپ یہ جو سفارتکاری اور اس پہ اگر آپ نے کہا نا پاکستان کے سفیر کو نکال دیں گے, سفارتی تعلقات کم ہو جائیں گے, واگا پہ جو پریڈ ہوتی ہے بند ہو جائے گی, تجارت ختم ہو جائے گی. تجارت ہماری ہے ہی کتنی, کر لیں بند. ہم بھی جواب میں کر رہے ہیں اور کر دیے. آپ دیکھیں اقدامات. تو آپ نے بھلے کوئی بڑا ہوم ورک کیا ہوگا, لیکن آپ کے سامنے پھر آپ کو جو سرپرائز پاکستان کی قیادت نے دیا ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انڈیا نے یہ 22 اپریل کے بعد یہ اور ایک دن پہلے یہ اناؤنس کیا ہے تو ہم نے اب سوچا ہوگا؟ پاکستان نے سارے آپشنز, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری لیڈرشپ نے, ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے سارے آپشنز پہ ورکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے, تمام امکانات پہ ورکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو آج اس کو دوبارہ بیٹھ کے اس کا جائزہ لیا ہنگامی اجلاس میں, فیصلے ایک قوم بن کے لیڈرشپ دے کے سنا دیے. تو جناب یہ ایکٹ آف وار ہے, یہ پانی بند کریں گے تو جنگ ہے. کہہ دیا. کیا پہلے آپ نے کبھی سنا تھا پوری دنیا میں؟ تو آج پاکستان نے یہ بھی کر دکھایا. ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں معاشی طور پہ, خاص طور پہ, تو جناب یہ چیزیں ہیں, ہم نے اس پہ سٹینڈ لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, ہم تمام چیلنجز سے نبٹ رہے ہیں, دہشت گردی سے, اکانومی سے, ہمارے ملک میں اگر پولیٹیکل کوئی ایشوز ہیں, آپ کے لیے ہم اکٹھے ہیں. قومی یکجہتی آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے. سندھ پنجاب کے معاملات چل رہے تھے نا, نہروں پہ, کنالز پہ, ہو گیا مسئلہ حل. شکریہ نریندر مودی, پاکستان کی قوم کو پھر متحد کرنے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں جو اصل خبر ہے, فیصلہ کیا ہوا ہے. آپ اول تو نہیں کریں گے مجھے پتا ہے, آپ بھاگ جائیں گے اس سے. یہ جو آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو چھیڑنے کی بات کی ہے, آپ معطل کریں. آپ پاکستان کے جو دریا ہیں, 1960 کا جو معاہدہ ہے, ان پہ پاکستان کا جو حق ہے, اس پانی کا رخ موڑنے کی کوشش کریں, وہاں پہ کوئی منصوبے بنائیں, تو پھر وہ ہی اہداف ہیں, ہمارے میزائل جائیں گے. اور طے ہو گیا ہے کہ فلاں منصوبہ ہے تو کہاں سے ٹارگٹ کیا جائے گا, ایئر فورس موجود ہے. اور آخری بات, اچھا میں اس پہ تھوڑا سا ایک بتا دوں کہ آپ نے آلریڈی آپ کے بڑے متنازع آپ نے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں, اور پاکستان نے اسی انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے اس کے اندر جو ایک فریم ورک ہے اس کے تحت ان کو چیلنج کیا ہوا ہے. جب آپ اس کو معطل کرتے ہیں تو پھر پاکستان ادھر سے چیلنج جو آپ نے کیا وہ عمل بھی رک جائے گا, پھر پاکستان براہ راست حساب لے گا. بھائی آپ کو دریائے نیلم پہ جو کشن گنگا ڈیم آپ کا سب کو پتا ہے لائن آف کنٹرول کے قریب ہے, کیونکہ آپ اس کا پانی روک رہے ہیں, دریائے نیلم کا بہاؤ اس میں کم ہو رہا ہے. سوال کوٹ ڈیم ہے جی دریائے چناب پہ, یہ بھی جموں کشمیر میں ہے, یہ منصوبہ بندی کے مراحل میں ہے. تولو پل اور لوور کلنائی پروجیکٹس ہیں, یہ دریائے جہلم کی شاخیں ہیں, ان پہ ہیں. پاکستان کے اس پہ خدشات ہیں, ہم نے اسی انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے. آپ معطل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا. رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے 850 میگا واٹ کا, اس پہ بھی پاکستان کا اعتراض ہے. دریائے چناب پہ ضلع کشتواڑ ہے اس میں. اچھا بگلیار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ
آپ نے اس پہ ساری نیگوسیشنز ہوئی تھی, اس کے بعد یہ منصوبہ بنا تھا, اور عالمی ثالثی کے بعد اس پہ بات ہوئی تھی. اس طرح پکل ڈول ہے, اور آپ اب دوسرے کیرن ایک ہائیڈرو پروجیکٹ ہے. تو یہ اہداف ہیں. آپ نے آج نریندر مودی بات کی ہے بہار میں کہ ہم پیچھا کریں گے, پتہ نہیں کس کا پیچھا کریں گے, ایک ہوائی خیالی بات. میں اس پہ بجاتا ہی نہیں ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے آپ کے ابھی کشمیر میں. میں نہیں جاتا کہ وہ فالس فلیگ کی پوری کیا تفصیل ہے, سب آپ کے ناظرین سامنے آ چکی ہے. ایکشن پہ جاتا ہوں. نریندر مودی نے کہا کہ ہم پیچھے جائیں گے پاکستان میں. وہی سرجیکل سٹرائک جو پلوامہ میں آپ نے کیا تھا, ایک ڈرامہ, اس کے بعد آخری بات. تو اب اس وقت آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا, جوابی قدم کے طور پہ پاکستان کا, اور پاکستان نے انڈیا کے جو فوجی اہداف نہیں تھے ان کو ٹارگٹ کیا تھا, تاکہ ہم اپنی طاقت بھی دکھا دیں, اپنے آپ کو ایک برتر پوزیشن پہ بھی دکھا دیں, اور خطہ جو ہے وہ جنگ میں بھی نہ جائے. لیکن یہ تو پانی کی بات ہو گئی ہے. آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر جنگ ہی جنگ ہے, پھر جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. پھر جناب آپ اگر سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں, آپ ابھی اس پہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی بات بعد میں ہے, آپ سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں تو یہ جو اہداف ہیں, یہ ڈیم شیم سارے یہ بھی اڑ سکتے ہیں. اب سب آپشنز اوپن ہیں. تو بھائی بہت خیال سے ٹھیک ہے, جنگ ہوگی, نقصان دونوں جانب ہوگا. آپ کے یہ سارے ڈیم, بڑے بڑے ڈیم یہ اڑتے ہیں, چلے آپ جواب میں پاکستان کو بھی نقصان پہنچائیں گے, لیکن آپ کے جب ڈیم تباہ ہوں گے, کامن سینس ہے, تو پانی تو پھر نہیں رکے گا. پھر پاکستان میں آپ پانی ہی پانی ہوگا, آپ کے پاس تو پانی ذخیرہ نہیں ہوگا. پاکستان میں بھلے ڈیم آپ ان کو متاثر کر لیں, ان کو ہٹ کر لیں, جنگ ہوگی نا, ہمیں ہمارا نقصان فرض کریں کر لیتے ہیں, پانی پھر بھی آپ نہیں روک سکیں گے. پھر پانی ہمارے ان تمام دریاؤں سے گزرے گا. جو 3 دریا آپ کو اس انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے دیے تھے, ستلج, بیاس, یہاں سے بھی گزرے گا. یہ پھر دریاؤں میں پانی ہی پانی ہوگا. تو اس لیے خیال کریں, حوصلہ کریں, اس بات کو آگے مت لے کے جائیں. اس میں پاکستان کی قوم متحد ہو چکی ہے, اور آپ کو یہ نظر آئے گا. آج انڈین ایمبیسی میں بھی آپ نے دیکھ لیا, پاکستانی عوام مشتعل ہو کے وہاں پہنچے. تو جناب یہ ساری صورتحال ہے. پاکستان نے جو فیصلے کیے ہیں, یہ آگے کیا ہو سکتا ہے. ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی, پاکستان کی آرمی, پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز سب ہائی الرٹ پہ آ چکے ہیں, اور تمام اقدامات پاکستان نے اوپن ہے. باقی آپ کے پاس تفصیل ہے جو پریس کانفرنس میں بھی بتائی گئی ہے. تو میں نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان عملی طور پہ کیا کرے گا, کیا کر سکتا ہے, تمام آپشن بتا دیے ہیں. تو اب یہ تباہی یا ترقی, یہ نریندر مودی, یہ آپ نے اس کا چناؤ کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.